أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ فرعون اور اس کے جو تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان رکھنے والوں کو نکال دیں. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا پیمانہ بھر کے دو. تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے، جن لوگوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ شعیب ہم تمہیں نکال لیں گے ہماری بستی سے، یا تو تم ہمارے دھرم پہ آ جاؤ، ہمارے طریقے پہ آ جاؤ. یہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ. یہاں پر فرعون کا تذکرہ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عام بتلا دیا کافروں کی بات کہ ہر کافر جس کے پاس رسول گیا انہوں نے ایک ہی بات کہی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے ہمارے گاؤں سے، ہماری بستی سے، یا یہ کہ تم ہمارے دھرم پہ آ جاؤ، ہمارے طریقے پہ آ جاؤ. دیکھو اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ نبی جی آپ کے اوپر بھی یہ ہونے والا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اشارہ، مکی آیت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، ابھی حضور کو نکالا نہیں مکہ مکرمہ سے، لیکن اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن آگے کہا کہ ہم نے فرعون کو ڈبو دیا اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو ڈبو دیا. اس میں اشارہ بھی ہے کہ نبی جی آپ کو بشارت ہو، اگر مکہ والے آپ کو نکالیں گے بھی پھر بھی نقصان مکہ والوں ہی کا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی ہستی جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس کا نکل جانا، قوم کی بربادی. آگے اللہ تعالیٰ نے اور بات بتلا دی بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تو فرعون کو ڈبو دیا ہے، تم رہو یہاں پہ.
پھر دوبارہ ہم جب قبروں سے اٹھائیں گے تو سب ایک ساتھ مل کے آئیں گے، ایمان والا، کافر، نیک، برا، سب ساتھ مل کے آئیں گے۔ بے قبروں سے جب اٹھیں گے تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ ایمان والے ایک طرف سے جائیں گے، کافر لوگ ایک طرف سے، نہیں، قبروں سے تو سب ایک ساتھ ہی نکلیں گے۔ ہاں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ جئنا بکم لفیفا، یہ ہے ہم تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط اٹھائیں گے، مخلوط لائیں گے، لیکن یہ کب؟ جب قیامت ہوگی، قیامت کا وقت ہوگا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اس وقت لوگ مختلف ہوں گے، یہودی، نصرانی، مسلمان، سب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے اتریں گے تب۔ آج جس آیت کو میں نے پڑھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا۔ بھائی ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ قرآن بھی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات و انسان مل کر بھی اس کا توڑ نہیں لا سکتے اس قرآن کا۔ یہ اللہ نے آگے پہلے چیلنج پھینکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر مکہ والے قرآن پر اکتفا نہیں کرتے اور مانگتے ہیں کہ ہم کو اور دلیل دو، اور دلیل دو، اس سے بڑی دلیل کون سی چاہیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ شروع کر دیا۔ ایسے دوسرے معجزات کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ حق کے ساتھ اترا ہے، سچائی کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن میں ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس میں سچائی نہ ہو۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور قرآن نبی پر حق کے ساتھ اترا ہے۔ دونوں باتیں ہم نے اتارا، اس میں بھی کوئی مکس اپ نہیں ہوا، اور نبی کے پاس پہنچا اس میں بھی کوئی مکس اپ نہیں ہوا۔ یعنی جس فرشتے کو ہم نے بھیجا تھا وہ بڑا طاقتور تھا، جبریل امین، وہ لے کر دے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دیتا کہ کچھ ملا دو، نہیں، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور حضور کے پاس جب پہنچا وہ بھی سچائی کے ساتھ پہنچا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا معجزہ لا کر اشارہ کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان معجزات کے سوا اور مانگتے رہے، آخر کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئی وہ قوم۔ بنی اسرائیل کو بھی 40 سال تک وادی تین میں بھٹکنا پڑا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن قدر نہیں کی ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا، حلوہ نکلتا تھا آسمان سے، اللہ تعالیٰ حلوہ پھینکتا تھا، حلوہ، اور پرندہ ملتا تھا، جیسے پہلے بات ہو گئی۔ لیکن ان کو گاجر مولی کی پڑی کہ ہم کو تو سبزی کھانی ہے، تو کہا جاؤ دیہات میں سبزی کھانی ہے، تو اتنا اچھا پرندہ کھانے کا تھا بغیر محنت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے ہیں، اگر اس کے سوا اور بھی تم نے مانگے اور ہم نے بھیج دیا اور نہیں مانا تو سمجھ لینا تمہاری جڑ اکھاڑ دیں گے، کیونکہ جب فرمائشی معجزہ آ جاتا ہے تو اب اس میں ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حال کو، قرآن کی عظمت کو یہاں بیان کیا، اس کے اونچے درجے کو بیان کیا، اور کیا فرمایا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے اور قرآن حق ہی کے ساتھ اترا ہے۔ آج 1450 سال ہونے آئے، لوگ ریسرچ کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، نکالتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ خزانہ ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ اندر جتنا ڈیپ جائیں گے اتنی چیزیں آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا۔ باطل تو ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، دیکھو حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل ہمیشہ ٹوٹتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے باطل عقیدے آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، لیکن جو حق ہے وہ باقی ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اسلام کا رہنا یہ خود اسلام کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ اسلام کو مٹانے کی کچھ کم کوششیں کی گئی، دشمنوں نے کچھ کم کوشش کی کہ اسلام مٹ جائے، لیکن اسلام مٹا نہیں،
پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا. یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے. تو یہ قرآن بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو توحید کے دلائل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور صفات اکرام ہے، فرشتوں کی تعظیم، نبیوں کی نبوت، اسی طرح سے قیامت کا تذکرہ، حشر نشر کا تذکرہ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا. جو حضور نے نشانیاں بتائی تھی قیامت کی، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا. اسی طرح سے قرآن مشتمل ہے ایسی شریعت کے اوپر جو باقی رہے گی، اس کے اندر کینسلیشن نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، ذمہ داری اللہ نے لی ہے. نہ اس کو کوئی چینج کر سکے گا، نہ اس کو کچھ بدل سکے گا. لہذا یہ کتاب ہر اعتبار سے حق ہے، حق ہی کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے. لہذا یہ قرآن جہاں کہیں رہے گا وہ اپنی حالت ہی کے اوپر رہے گا. اس آیت کریمہ کی برکت سنیے. دیکھو یہ آیت ہے نا اتنی سے آیت ہے، سب یاد کر سکتے، سب یاد کر سکتے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اتنی سے آیت ہے. اس کی برکت سے کیسی بیماری کیوں نہ ہو، اس آیت کو اس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آدمی پڑھے یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے. چنانچہ تفسیر مدارک کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ احمد ابن ابی کجراوی کہتے ہیں، کجواری کہتے ہیں کہ محمد ابن سماک رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہ بیمار ہو گئے. تو کسی غیر مسلم کے پاس ان کا قارورہ بھیجا گیا. قارورہ کیا جانتے ہو؟ دیکھو پہلے زمانے میں ہے نا جو حکیم ہوتے تھے اس کے پاس پیشاب بھیجا جاتا تھا بوٹل کے اندر، تو وہ حکیم پیشاب دیکھ کر کہہ دیتا کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے. ایسا ہوتا تھا جیسے یہاں یورین ٹیسٹ ہوتا ہے. اس زمانے کے حکیم ایسے تھے کہ پیشاب کا کلر دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے. تو محمد ابن سماک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک قارورہ بھیجا گیا ایک غیر مسلم حکیم کے پاس. اتنے میں ایک آدمی خوشبودار خوبصورت شکل کے ساتھ نمودار ہوا، سامنے آیا اور یہ کہا کہ ایک اللہ کے ولی کا علاج اللہ کے دشمن کے پاس جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کا علاج ایک اللہ کا دشمن کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس آدمی نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، جب یہ سماک کو ہوش آوے ابن سماک کو، تو ان کو یہ کہہ دینا کہ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر ان کو تکلیف ہے اور یہ کہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اتنے یہ کہہ کر وہ آدمی ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. اور جب وہ شیخ کو ہوش آیا تو شیخ کو بتایا کہ ایک آدمی اس طرح کا آیا تھا اور اس نے یہ بتایا ہے کہ جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھے اور یہ آیت پڑھیے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ آیت پڑھیے. انہوں نے یہ کیا، شیخ نے ہاتھ رکھا اور آیت پڑھی، اسی وقت ان کو شفا ہو گئی. اور آپ نے بتایا کہ یہ خضر علیہ السلام آئے تھے بتلانے. اب خضر علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی ہے. اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ میں پہلے کہہ چکا ہوں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ایسے حالات میں بھیج دیتے ہیں. حاجی جب حج میں ہوتے وہاں بھی جب کبھی حاجی گم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے ایک کام لیتے ہیں. تو خضر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. خیر، تو یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کی برکت سے آدمی کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے، باطل کے ساتھ نہیں اتارا. اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اچھی شکل میں پیدا کی. انسان کو اندر جو روح ہے، دو چیزیں، جسم ایک روح ہے. روح تو بہت پاکیزہ تھی، اوپر سے آئی تھی، لیکن ہمارے جسم کے ساتھ مل گئی. یہ خاکی ہے، یہ یہاں کی پیداوار سے بنا ہوا جسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا آسمان سے بھیجی، جسم کی غذا زمین کے اوپر سے نکالی. اب یہ دونوں آپس میں جب مل گئے تو جب تک روح کے اندر تواضع نہیں ہوگی آدمی کو اپنے آپ کو گرائے گا نہیں، اور جسم کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا وہاں تک ترقی نہیں ہوگی. روح کو جب چونکہ جسم سے واسطہ پڑا، اس سے روح نیچے آ گئی، اس کا درجہ بہت اونچا تھا، نیچے آ گئی. اب اس کو اذکار کے ذریعے وہ اٹھا سکتے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اسی سے ہم اٹھا سکتے ہیں. تو روح البیان میں لکھا ہے کہ روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تواضع رکھی اور جسم کے اندر خشوع چاہیے. یہ دونوں چیزوں کے ذریعے دونوں ترقی کر سکتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے قرآن کو، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا، شریعت پر چلے گا، نبی اس کو بشارت سنائیں گے. اور جو آدمی نہیں چلے گا، نہیں مانے گا، اس کو ڈرائیں گے. بھائی خوشخبری کس کو دی جاتی؟ جس نے محنت کی اس کو خوشخبری دی جاتی، اور جس نے محنت نہ کی ہو تو اس کو کیا کوئی لڈو تھوڑی ملے. کام نہ کیا اس کو تو کچھ نہیں ملتا، کام کرتا ہے اسی کو کچھ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو نبی خوشخبری سناتے اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو ڈراتے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے قرآن کا وظیفہ بنایا، اس کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. قرآن مجید کے الفاظ جب بدلتے ہیں معنی بدل، دیکھو فرقنا کے معنی جدا جدا، ایک فرقنا، دونوں کے اندر فرق ہے. اگر فرقنا تخفیف کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دم اتار دیا، ایک ساتھ. قرآن مجید کا نزول دو طرح ہوا ہے، یاد رکھیں. قرآن کا اترنا دو طرح ہوا ہے. پہلا، ایک قرآن کا نزول ایک ساتھ ہو گیا، یعنی آسمان سے، لوح محفوظ سے بیت العزت کے پاس جو پہلا آسمان ہے وہاں پہ شب قدر کو پورا قرآن ایک ساتھ اتر گیا. اس کے بعد 23 سال 25 سال یا 20 سال، الگ الگ اقوال ہیں. اس کے اندر اتنی مدت میں تھوڑا تھوڑا جتنا بندوں کی ضرورت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھو، یہ بات یاد رکھیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اتارتے گئے. اور تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا؟ بندوں کا فائدہ تھا اس میں. اگر ایک ساتھ سارے احکام آ جاتے تو بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، یہ سب کیسے کرتے؟ بتاؤ، کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا آتا گیا، عمل کرتے چلے گئے، عمل کرتے چلے گئے. اسی لیے کہتے ہیں ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر پہاڑ کو ہٹانے کا حکم وہ بھی آدمی مان لے گا. تو کہتے ہیں 13 سال جو محنت کی مکی زندگی میں کوئی اس طرح کے حکام نہیں آئے، زکات بھی مدنی زندگی میں آئی، حج بھی مدنی زندگی میں، روزہ بھی مدنی زندگی کے اندر آیا، یہ سب مدنی زندگی کے اندر. کیوں ایسا؟ کیونکہ جب وہ اندر مضبوط ہو گیا تو سب کام کرنا آسان. اندر ہی ڈھیلا ہوگا تو کیا کچھ ہوگا کہ نہیں، چلے گا کہ نہیں، کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ نہیں. تو قرآن کو ایک مرتبہ پورا کا پورا شب قدر میں اللہ نے آسمان سے، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اتار دیا. یہ فرق نہ ہو. اور ایک فرق نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک وظیفہ بنا دیا، ہم نے اس کو جدا کر کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں.
سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پورا اترا شب قدر میں سمائے علیٰ سے سمائے سفلا کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بندوں کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ حضرت قتادہ فرماتے کہ وہ 20 سال کے اندر ایسا ہوا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہہ دیا کہ مکہ والوں کو کہہ دو کہ تمہیں ایمان لانا ہو یا نہ لاؤ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں مانو کہ تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ قرآن نہیں رہے گا، ہمارا اسلام نہیں رہے گا۔ قُلْ آمِنُوا، اس میں دھمکی ہے، یہ نہیں کہا کہ لاؤ نہ لاؤ چلے گا، تم ایمان لاؤ نہ لاؤ سب چلے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نہیں لاؤ گے تو تم سے اچھے لوگ ایمان لا چکے ہیں، ہے آگے چل کے آ رہا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، جن لوگوں نے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی ہے، اور انکار کے اوپر ان کو ڈانٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بینات دلائل سب پیش کر دیے، کوئی عذر باقی نہیں رہا، اب تمہارے اختیار ہے، چاہو تو عمل کرو یا نہ کرو، دین کو مانو یا نہ مانو۔ اگر مانو گے تو کوئی تمہارا نفع ہوگا، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہوگا، نہیں مانو گے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا، تمہارے ایمان لانے سے خدا کی یہاں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، ہاں، اور اگر نہیں لاؤ گے تو کوئی اللہ کی یہاں کبھی نہیں ہو جائے گی، نقصان تمہارا ہوگا۔ تو ایمان تم لے آؤ یا مت لاؤ، اس لیے کہ تو حق ہے، حق کو قبول کرنے والے مل جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں تم سے اچھے اچھے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ پہلے اہل کتاب جو تھے ان لوگوں کو انہوں نے کتابوں کو، تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، سب پڑھا، اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہودیوں کے علماء داخل ہوئے اسلام کے اندر، تو وہ اچھے ہوئے کہ نہیں؟ تم تو بالکل جاہل، مکہ والے کفر و شرک میں مبتلا تھے، اگر تم نہیں لاؤ گے تم سے اچھے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے۔ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، یقیناً وہ لوگ جن کو اس سے پہلے، قرآن سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھڈی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ٹھڈی اس کو کہتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے نہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ سجدہ کرنا تو دھیرے دھیرے سجدہ ہوتا ہے، اور گر جاتے ہیں، سنتے ہی ان آیتوں کو سن کر سجدے میں ایسے گرتے ہیں کہ یہ ٹھڈی بھی زمین کو لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا۔ اس کو زقن کہتے ہیں عربی میں، زقن کے معنی ٹھڈی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس لیے لائے کہ کمال سجدے کو بتلانا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنی کتابوں کو پڑھے تھے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے زید بن عمرو بن نوفل ہے، ورقہ ابن نوفل ہے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل کتاب میں سے تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انتظار میں تھے، سچے نبی کی تلاش کے اندر تھے، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، فضائل اعمال میں قصہ لکھا ہے ان کا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تلاش میں نکلے تھے، حق کی تلاش میں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حق یہ ہے تو قبول کر لیا۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اگر مکے والے نہیں مانتے تو کیا بات ہے، بہت سارے لوگ مان چکے ہیں آپ کو، آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ یخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر۔ تو یہاں امام راضی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ سجدے میں چلے جاتے، سجدے میں گر پڑتے، یہ لفظ کیوں لائے؟ کہا کہ ان لوگوں کا سجدے میں جلدی کرنے کو بتلانا ہے کہ وہ گرتے ہیں۔ آدمی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ جلدی کرے، جیسے کھانا آیا اور آدمی لگ گیا کھانے کا، کیا کھانے پہ گرتے ہو، ایسا بولتے ہیں، کھانے پہ گرتے۔ کھانا کھانا الگ ہے، کھانے پہ گرنا الگ ہے۔
تو ان لوگوں کے سجدے میں گرنے کو، سجدہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہونے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سب ہو کے رہے گا۔ یہ یخرون للاذقان سجدہ کے اندر امام رازی نے کہا کہ اس میں کئی اقوال ہے۔ ذقن سے مراد یہ دونوں جو جبڑے ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ جب انسان جھکنے لگتا ہے سجدے کی طرف تو سب سے پہلے جو زمین کے قریب ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو جو چیزیں قریب ہوتی ہے وہ پہلے گرتی ہے، جیسے کہ گھٹنے پہلے جائیں گے، اور یہ سنت بھی ہے، یاد رکھنا یہ سنت ہے، جو آدمی معذور نہ ہو اس کو پہلے گھٹنا گرانا چاہیے، پھر ہاتھ رکھنا چاہیے اور پھر نیچے جانا چاہیے۔ ابھی اگر معذور ہے تو پہلے ہاتھ رکھ دیتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے، تکلیف گھٹنے میں ہونے کی وجہ سے، وہ معذور ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے یہ حصہ گرتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں پر ٹھڈی بول کر دھڑی مراد لی ہے، کہ انسان جب سجدے کے وقت بہت زیادہ جھک جاتا ہے یہاں تک کہ مٹی کے اوپر اس کی دھڑی لگنے لگتی ہے، مٹی کو چھونے لگتی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب انسان کے اوپر اللہ کا خوف مستولی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، تو وہ زمین پر گر جاتا ہے اللہ کے سامنے، گویا کہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ ہاں، تو گویا کہ ان لوگوں کا اس حالت میں گرنا، ٹھڈی کے اوپر گرنا سجدے کی جگہ کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا۔ دوبارہ اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ ٹھڈی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان لوگوں کے جھکنے کو اور بڑھاتا ہے، ان کے اندر خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے رونا یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے خاطر آنسو کا بہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روایات ہے اس کے لیے، تفصیلات ہے، چنانچہ تفسیر مظہری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، پھر اگر اس کے چہرے کے کسی بھی حصے پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اسی لیے اللہ کے ڈر سے اگر آپ کا آنسو نکلا ہے اس کو ایسے پھیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان آنسو کہتے ہیں کہ سمندروں سے جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو رویا ہوگا اس سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے۔ دوسری حدیث، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رونا یہ مستحب ہے، آدمی کو رونا آنا چاہیے قرآن کی تلاوت کے وقت۔ بعض اللہ والے ایسے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے جاہل قسم کے جو بیچارے قرآن کی تلاوت نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ شیخ کے پڑھنے سے رو دیتے پیچھے والوں کے دل۔ اسی لیے کہتے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک زمانے میں جو باورچی ہوتا تھا، باورچی جان پکانے والا، بھٹیارا جس کو کہتے ہیں، وہ جب روٹی بنانے کا وہ اللہ والا ہوتا تھا، اللہ والا۔ اور دربان جو رہتا تھا رات کو نگرانی کرنے والا، وہ بھی ذکر میں لگا رہتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ تھے۔ خیر، تو قرآن مجید کی تلاوت کے رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہوگا یہاں تک تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھن میں واپس چلا جائے، اور اللہ کے راستے میں جو دھواں لگا ہے، غبار لگا ہے، وہ غبار اور وہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے
وہ غبار جو کہ یا وہ دھواں جو کسی مسلمان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس کو جو کچھ بھی غبار لگا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا، کسی مسلمان کے ناک کے اندر جہنم کے دھواں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اگر غبار لگا ہوا ہے تو جہنم کا دھواں اس کو نہیں لگے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آنکھوں کے اوپر حرام کر دیا ہے جہنم کو کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہو، یا وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے حفاظت کے اندر جاگی ہو یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگی ہو، جہنم اللہ نے حرام کر رکھی۔ اور بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم 3 آنکھوں پر حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بن رہی ہو۔ حرام چیز کو نظر پڑ گئے، آنکھ کو نیچے جھکا دی، کہ یہ آنکھ بھی اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روے۔ یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، 2 مرتبہ کہا کہ یہ لوگ سجدے میں گرتے ہیں، تو اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، الگ الگ حالتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ کبھی قرآن مجید کو سن کر روتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ڈبل کہا گیا کہ اللہ کے حکم کی تعظیم میں پہلے گرتے ہیں، اور دوسرا قرآن کی نصیحتوں کے اثر کی وجہ سے، اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے شکر کے اندر وہ لوگ گر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدے کو پورا کرے گا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کسی نام سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں یا سجدے میں دعا کرتے یا اللہ یا رحمان، تو یہودی لوگ کیا کہتے کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ 2 کو پکار رہے ہیں، اللہ بھی وہی ہے رحمان بھی وہی۔ بھائی نام الگ ہونے سے ذات تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے، ایک اللہ کے 100 نام نہیں، تو کیا 100 نعوذ باللہ 100 ہو گئے؟ صفات تو کئی ہو سکتی ہے، ایک آدمی حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، سب کچھ، اتنی ساری صفات ایک آدمی ہو تو یہ تھوڑی کہ اتنے سارے آدمی ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ بولتا ہے کبھی رحمان۔ اصل میں مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کا نام جانتے تھے، اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب خط لکھا جاتا تھا تو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے ہم لکھ رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے رحمان کا نام آتا کہ نہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ اور یہودی لوگ ان کی تورات کے اندر رحمان کا لفظ بہت زیادہ آیا، تو مکہ والوں کو شکایت یہ تھی کہ رحمان کیوں بولتے ہیں، اور یہودیوں کو شکایت یہ تھی کہ یہ رحمان کیوں نہیں بولتے، یہ دونوں کو شکایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی رحمان کہہ کر پکارے یا اللہ کہہ کر پکارے، یا اس کے جو کریم ہے یا کریم کہہ کر پکارے، یا حلیم کہہ کر پکارے، یا غفار کہہ کر پکارے، کوئی بھی، اس کے تو بہت سارے نام ہیں، کوئی بھی نام سے پکار سکتے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور سے یہ کہا کہ تم رحمان کا ذکر بہت کم کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بہت زیادہ اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ یا رحمان، تو مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ بے دین کو دیکھو، کبھی ہم کو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور خود اللہ اور رحمان 2 کو پکار رہے ہیں، یہ کیسا؟ ہم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور خود، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بھائی اللہ اور رحمان ایک ہے، اس کے تو بہت سارے نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اس سے اللہ یہاں جو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اس سے مراد نام ہے، مسمى نہیں، جس کا نام رکھا گیا وہ الگ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی اللہ ہے۔
اور دونوں کے اندر ایک فرق یہ ہے، اللہ کا لفظ آج تک کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام. اور رحمان کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کسی سے پکارو. جب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور انہی ناموں میں سے یہ دو نام ہیں، تو اللہ کے نام اچھے اچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس میں اللہ کی خوبی بیان کی گئی ہے، اس سے اس کو کہا گیا کہ اچھے اچھے نام ہیں. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ اللہ ہے وہ استعمال میں بھی خاص، بنانے میں بھی خاص، یعنی اللہ ہی کے لیے نام رکھا گیا اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور لفظ رحمان ہے وہ استعمال میں خاص ہے. ہم لوگ بہت ساری دفعہ قیوم کہتے ہیں، ارے بھائی قیوم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ کسی کو قیوم نہیں کہہ سکتے. قیوم کون ہے؟ جو سب کو سنبھال کے چلے، سب کو لے کر ایسے، وہ تو اللہ ہے. عبد القیوم کہہ سکتے ہیں. اب کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو کیا کہ او رحمان او رحمان، ارے بھائی رحمان تو ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے. ہاں کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جو بندے کے لیے بھی، جیسے رؤوف ہے، حضور کے لیے قرآن میں رؤوف کا لفظ آیا ہے. رحیم ہے، وہ بھی اللہ کے لیے بھی آیا ہے، نبی کے لیے بھی آیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ حضور کے لیے آیا ہے. تو کسی کا نام رکھو، کسی کو پکارو، اس کے اندر دیکھو کہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. اسی لیے میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ رمضان مت کہو، رمضان کہو، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ کہو. رمضان رمضان لوگ بولتے ہیں، رمضان، کیونکہ بعض روایت سے پتا چل رہا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے. اب اگر ہم کہیں گے رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا. اچھا، لفظ رحمان جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال کیا گیا. مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا. یمامہ کا، اس کو رحمان الیمامہ کہتے تھے، اور اس کی عمر بہت لمبی ہوئی تھی. بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ پیدا ہوا تھا، اور اس نے دعویٰ نبوت کا کر دیا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے. اور بعض لوگوں نے اپنا نام اللہ رکھ دیا، اللہ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی کہ جو کچھ بھی پیٹ میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نکال دیا پیٹ میں، اور اس کو اسی ٹائم پہ ہلاک کر دیا. کیونکہ اس نام میں، قرآن میں ہے ہل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کا نام جیسا کوئی جانتے ہو، کوئی نام جس کا رکھا گیا ہو ایسا کوئی نام نہیں ہے. کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. تو قل ادعوا اللہ ود الرحمن، آپ رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس کسی نام سے تم اللہ کو پکارو گے تو اللہ کے تو اچھے اچھے نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور تم اپنی نماز میں زور سے مت پڑھو. ولا تخافت بها، اور آہستہ بھی نہیں. یہ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ یا تو نماز مراد ہے، اور اس سے مراد رات کی نماز ہے. اس لیے کہ دن کی نماز میں تو سب کے یہاں خاموشی ہے. ظہر اور عصر کی نماز تو چپکے سے پڑھنا ہے، وہ تو سب کے یہاں. لیکن مغرب، عشاء اور فجر تو کہا نماز مراد ہے، کہ نماز کے اندر اتنے زور سے مت پڑھو کہ لوگوں کو ڈسٹرب ہونے لگے. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو زور سے پڑھتے تھے. جب مشرکین مکہ قرآن سنتے تو حضور کو گالی دیتے تھے، قرآن کو گالی دیتے تھے. حضور جو لائے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اپنے نبی کو کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو ذرا زور سے مت پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین سنیں گے تو اللہ کو گالی دیں گے دشمنی کی وجہ سے. اور کہا کہ اتنا آہستہ بھی مت پڑھو کہ آپ کے ساتھی صحابہ سن ہی نہ سکے. درمیان میں رکھو، اعتدال، مودریشن، درمیانی چال بہت اچھی رہتی ہے. آدمی بہت فاسٹ چلتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے،
اور اعتدال سے جب چلتا ہے تو دیر تک چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں. یہ کہا گیا کہ درمیانی چال سے چلو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگایا. صبح صبح حضور نے چکر لگایا، وہ نگرانی ہوتی تھی. آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جو قرات کر رہے ہیں پورے محلے کو گرما کے رکھا ہے، اتنے زور زور سے پڑھ رہے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل آہستہ پڑھ رہے ہیں، بالکل چپکے سے پڑھ رہے ہیں. صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا کہ ابوبکر کیا بات ہے اتنا آہستہ پڑھ کہ میں تو اپنے رب سے بات کرتا ہوں اور اللہ تو دل کی بات سنتا ہے. ایسا عمر تم کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے زور زور سے پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم ذرا زور سے پڑھو، عمر تھوڑا آہستہ. بیچ میں آتا اعتدال. ہم لوگوں کا حال اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. کھانے بھی ہم بیٹھیں گے لاڈو والی بات ہے، شام کا کھانا بھی گئے لاڈو. ارے بھائی اعتدال کے ساتھ ہر چیز میں درمیانی جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر زیادہ کھا لیں گے تب بھی مصیبت، زیادہ پی لیں گے تب بھی مصیبت. مطلب یہ کہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے. جو بھی جائز چیز ہے، جائز چیز کے اندر درمیانی پن ہی اچھا رہتا ہے. اگر آدمی ہے اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے تو کہاں تک کرتا رہے گا؟ اعتدال کے ساتھ کرو تاکہ دیر تک آپ چلتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. تو بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری نماز کے اندر، پوری نماز میں کیا کرو، زور سے مت کرو، اور ساری نماز کے اندر آہستہ مت کرو بلکہ درمیانی. جیسے کہ رات کی نماز ہے اس کو آپ زور سے پڑھو اور دن کی نماز ہے اس کو آہستہ سے پڑھو. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، کہ دعا کے اندر بھی بہت زور زور سے نہیں اور بہت درمیانی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد، کہ اس سے مراد دعا ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دعا کے بارے میں اور اللہ سے مانگنے کے اپنی آواز کو اتنی زیادہ زور زور سے مت بلند کرو، اپنے گناہ کو آپ اللہ کے سامنے زور زور سے بتا رہے میں نے یہ کیا، یا اللہ معاف کر دے میں نے یہ گناہ کیا. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ سنیں گے اور آپ کو آڑ دلائیں گے، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ بھی کیا. تو اللہ سے بات کرے تو اس طرح سے کرو. ایک بات اور یاد رکھو، اپنے گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے مت کرو. شریعت کتنی اہم ہے. دیکھو اگر آپ کی وتر کی نماز قضا ہو گئی ہے، وتر کی نماز قضا ہو گئی، آپ دوسرے ٹائم پر قضا پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ اگر آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہاتھ مت اٹھائیے تیسری رکعت میں، صرف اللہ اکبر بول لیجئے اور دعائے قنوت پڑھ لیجئے. کیونکہ کوئی دیکھے گا کہ یہ کوئی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، اس کی قضا ہو گئی اور نماز کو قضا کرنا گناہ ہے. تو کہا اپنا گناہ لوگوں کو بتاؤ مت کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. یہ دین ہے، دین کے اندر کتنی رعایت کی گئی. تو دعا کے اندر بھی کہا کہ بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور آہستہ بھی اتنا نہیں کہ جیسے کہ اندر ہی اندر بولتے رہتے ہیں. مستحب یہ کہ درمیانی چال چلے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لم یخافت من اسمع اذنیہ، بھائی جس آدمی نے اپنے کان کو سنا دیا اس نے آہستہ نہیں کہا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے آؤ تو اتنا تو زور سے بولو، اور جب قرات کر رہے ہو تو اتنا تو پڑھو کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بعض لوگ تو یہ قرآن پڑھ نہیں رہے، آپ قرآن سوچ رہے ہیں. قرآن سوچنے کا حکم نہیں ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کا جتنا آسان ہو آپ کو اتنا پڑھیے. ہم تو کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر بولتے بھی نہیں، اتنا زور سے بولو کہ ہمارے کان سن لیں. اللہ اکبر. اب یہاں جماعت میں آج اللہ اکبر تو بازو والا کہے گا کہ یار یہ امام بن گیا ہے، کیا بات ہے. اس میں آہستہ تو سب چیزیں سمجھنے کی. قرات کرو تب بھی اپنے تھوڑے ہونٹ ہلنے چاہیے، الحمدو پڑھ رہے پتہ چلنا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سوچا ہے. قرآن میں پڑھنے کو کہا ہے، نماز میں سوچنے کو نہیں کہا ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ درمیانی چال رکھو، درمیانی طریقے سے چلو. بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا کہ یہ تشہد کے بارے میں ہے
بعض حضرات تشہد زور زور سے پڑھتے تھے، ان کو کہا درمیانی، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زور زور سے مت کرو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ہاں، اور آہستہ بھی بالکل مت کرو، درمیانی چال سے چلتے رہو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نماز سے مراد نماز کے بعض اجزاء ہے، ایسے تو نماز تمام افعال اذکار کا مجموعہ ہے، لیکن نماز کے اندر جو قرات ہے خاص طور پر اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا بنو تمیم کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو یہ کیا کہتے اللہم ارزقنا ایبلا و ولدا، اللہ میں اونٹ بھی عطا فرما اور بچے بھی عطا فرما، زور زور سے دعا کرتے۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھائی بہت زور زور سے مت کرو، آہستہ کرو، دعا کرو تو آہستہ، اتنے زور سے بھی نہیں کہ لوگ سن لیں کہ تمہاری چاہت کیا ہے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، آخر آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کوئی لڑکا نہیں رکھا بنایا، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، اور نہ کوئی اس کا ولی ہے، اس کا کوئی مددگار ہے مصیبت کے وقت، اور تم اس کی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ اس آیت کو آیت العزت کہتے ہیں، آیت العزت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ان کے خاندان میں جو بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو یہ آیت سکھا دیا کرتے تھے، پڑھا کر دیتے، سکھاتے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آیت کریمہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں چوری اور کوئی آفت نہیں آتی۔ ہر رات کو اس آیت کو پڑھ لو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کوئی آفت نہیں لائے گا اور چوری بھی نہیں ہوگی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہہ دیجئے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے لڑکا نہیں اپنے لیے لڑکا نہیں اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا کہ زور زور سے مت پڑھو، درمیانی طریقے سے، اور اسماء حسنہ کی سب چیزیں بتائی، اللہ کی تعریف کیسے کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کا تذکرہ کرے، اور وہ بھی 3 باتیں بتلائی۔ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے نا تو پہلے چھوٹوں سے کام لیتا ہے، کس سے؟ چھوٹوں سے پیسہ خرچ کر دیتا ہے یا اپنی اولاد کو آگے کر دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے لائق اپنے لیول کے آدمی کو یوز کرتا ہے، اس سے بھی کام نہیں چلتا تو کیا کرتا ہے؟ اب منسٹر کے پاس جائے، اوپر بڑا آدمی کو کہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تینوں اللہ کو ضرورت نہیں، نہ اس نے لڑکا کوئی کیا، نہ کوئی اپنا پارٹنر بنایا، اور نہ کوئی اس کا کوئی ایسا مددگار ہے۔ اللہ پر کوئی مصیبت ہی نہیں آتی تو اس کو مدد کی کہاں ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے لڑکا اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ لڑکا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا ٹکڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا کہاں ہے؟ وہ کسی چیز سے بنا ہی نہیں ہے، جب بنا نہیں ہے تو پھر اس کو ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لڑکا اس لیے بھی نہیں ہے کہ لڑکا آدمی کیوں تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں ہوگا تو لڑکا اس کا سب سنبھالے گا، لیکن خدا کو ایسا تھوڑی ہونے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی لکھی کہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ باپ کے نہ ہونے کے وقت ساری چیزوں کا وہ مالک ہو جاتا ہے، تو اللہ تو ختم ہوگا نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پاس جو کما کے رکھتا ہے نا، وہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، کہ میرے بعد میرے اولاد کو کام لگے گا، بینک بیلنس بناتا ہے، سب جمع کر کے رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں پہ ہی خرچ کر رہا ہے۔ اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو بیٹا ہو تو اس کے لیے سنبھال کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ خرچ کرتا رہتا ہے، بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بتلائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شریک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ حمد و شکر کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا شریک ہوتا ہے تو بھائی ان دونوں نے مل کے کام کیا، اور ماسٹر صاحب نہیں، کوئی کہے گا کہ وہ بھی تو شریک تھا، ایسی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ آیت عزت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بتلائی کہ 3 لیول ہوتے ہیں، آدمی اپنے سے نچلا، اپنے برابر کا، اور اپنے اوپر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بتلائی وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تم بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
تحمید تو ہو گئی الحمدللہ کے اندر، اب اللہ کی حمد ہو تو اللہ کی بڑائی بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے احکام میں، اس کے اسماء میں. اور آخر میں بندہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، نہیں کر سکتا، تیری بڑائی تو میں کیسے کر سکتا ہوں، تو ہے ہی بڑا، تو میں کیسے تیری بڑائی بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو آخر میں لا کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا طریقہ بتایا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں حضور کے ساتھ تھا، چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو اس آدمی کو دیکھا کہ بہت بیمار ہو گیا ہے اور بہت پریشان ہے. حضور نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے بیماری ہے، میں ایسا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھو. کیا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، آخر تک. میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا کہ جو کبھی مرے گی نہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی. کہتے ہیں کچھ دنوں تک یہ آدمی پڑھتا رہا، حضور کا بعد میں گزر ہوا تو تندرست تھا. کیسے؟ کہ آپ نے جو دعا بتائی کہ وہ دعا میں پڑھتا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ رکھا ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.